بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع اسم ذات ہے۔ اسم ذات اسم نکرہ کی ایک قسم ہے اور آگے چل کر اسم ذات کی پھر کچھ مزید قسمیں بنتی ہیں، تو آج ان پر بات کریں گے۔ اسم ذات کی 6 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ماہرین زبان کی طرف سے استعداد میں کمی بیشی بھی کی جاتی ہے۔ بہرحال یہاں پر ہم اسم ذات کی 6 اقسام پر بات کریں گے۔ اسم مصغر، اسم مکبر، اسم اعلیٰ، اسم جمع، اسم صوت اور اسم ظرف۔ تو اسم ذات کی پہلی قسم اسم مصغر یا اسم تصغیر، وہ اسم جو کسی اسم کی چھوٹائی یا چھوٹا پن ظاہر کرے، مثلا صندوق سے صندوقچی، بچہ سے بچونگڑا، پہاڑ سے پہاڑی، باغ سے باغیچہ، پگڑ سے پگڑی۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی چھوٹائی ظاہر کرتا ہے۔ صندوق بڑا صندوق ہے، چھوٹے صندوق کے لیے پھر اسم مصغر بولا جائے گا، صندوقچی بولا جائے گا، صندوقچہ بولا جائے گا۔ کتاب ہے، بڑی ہے تو اس کو کتاب کہتے ہیں، لیکن اگر چھوٹی کتاب ہو تو اس کو کتابچہ کہیں گے۔ باغ ہے تو باغیچہ ہے، چھوٹا باغ ہے۔ بڑا پہاڑ ہے تو چھوٹی پہاڑی کو کیا کہیں گے؟ اسم مصغر یا اسم تصغیر پہاڑ کے لیے پہاڑی ہے۔ تو اس طرح ایک چیز کی چھوٹائی ظاہر کرنے کے لیے جس اسم سے کام لیا جاتا ہے اس کو اسم مصغر کہا جاتا ہے۔ اسم تکبیر یا اسم مکبر، یہ اسم مصغر کا بالکل متضاد ہے۔ اس میں کسی چیز کی چھوٹائی ظاہر ہوتی ہے اور اس میں کسی چیز کی بڑائی یا بڑا پن ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی چیزیں موجود ہیں دنیا میں، بہت سی چیزیں ہیں، تو ایک جیسی چھوٹی اور بڑی چیزیں بھی موجود ہیں۔ اگر چھوٹے رستے ہیں تو بڑے رستے بھی ہیں، چھوٹے مکانات ہیں، بڑے مکانات بھی ہیں۔ چھوٹا بادشاہ ہے تو ایک مہاراجہ بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے، چھوٹی گھڑی بھی ہے اور بڑا گھڑیال بھی ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں چونکہ چیزیں مقدار کے لحاظ سے چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، تو چھوٹی چیزوں کے لیے اسم مصغر استعمال کیا جائے گا اور بڑی چیزوں کے لیے اسم مکبر۔ راہ کا اسم مکبر شاہراہ ہے، اسی طرح گٹڑی ہے، گٹڑ ہے۔ راجہ کا اسم مکبر مہاراجہ ہے، گھڑی کا گھڑیال ہے، بات کا بتنگڑ ہے۔ تو اسی طرح کے الفاظ جو کسی چیز کی بڑائی بیان کریں یا اس کے بڑے پن کی طرف اشارہ کریں، ان کو اسم مکبر کہا جاتا ہے۔ اسم ذات کی ایک اور قسم ہے اسم اعلیٰ۔ وہ اسم ذات جس میں اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائیں۔ اسم اعلیٰ ہتھیار اور اوزار کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسم اعلیٰ کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے چری ہے، تلوار ہے، آری ہے، قلم ہے، تیر ہے، مکراز ہے وغیرہ۔ تو وہ الفاظ جو ہتھیاروں اور اوزار کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم اسم اعلیٰ کے زمرے میں رکھیں گے۔ اسم جمع، وہ اسم جو ایک جنس یعنی قسم کی بہت سی چیزوں کے مجموعے کے لیے بولا جائے، اگرچہ لفظ واحد ہو۔ تو لفظ واحد ہوگا لیکن اس کے اندر جمع کے معنی پائے جائیں گے، جیسے لشکر۔ تو لشکر میں آدمی تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، فوج میں فوجی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ریوڑ ہے، ہجوم ہے، ٹیم ہے، ٹڈی دل ہے، جماعت ہے۔ تو یہ الفاظ تو واحد ہیں لیکن ان کے اندر چیزیں یا لوگ جمع کی صورت میں ہیں۔ اسم ذات کی ایک قسم اسم صوت ہے۔ وہ اسم جس میں کسی جاندار یا بے جان کی آواز کے معنی پائے جائیں۔ تو اسم صوت کیا ہے؟ اسم صوت وہ لفظ یا الفاظ ہیں کہ جن میں جانداروں یا بے جان چیزوں کی آوازوں کے معنی موجود ہوں تو اس کو اسم صوت کہا جائے گا، جیسے ٹک ٹک، میاؤں میاؤں، چھم چھم بارش کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، چوں چوں۔ تو جو الفاظ آواز کے لیے استعمال کیے جائیں، چاہے وہ بے جان چیزوں کی آوازیں ہوں، چاہے وہ جانداروں کی آوازیں ہوں، تو ان لفظوں یا لفظ کو اسم صوت کہا جائے گا۔ اگلی قسم ہے اسم ذات کی اسم ظرف۔ وہ اسم جس میں وقت یا جگہ کے معنی پائے جائیں۔ دو چیزوں کے معنی اگر کسی لفظ میں پائے جائیں، وقت کے معنی
وقت کیا ہے؟ صبح ہے، شام ہے، گھنٹہ ہے، دن ہے، سال ہے، یا پھر جگہ کے معنی پائے جائیں۔ جگہ کیا ہے؟ جگہ گھر ہے، مسجد ہے، دنیا ہے، کائنات ہے۔ تو اگر وقت یا جگہ کے معنی کسی لفظ میں پائے جائیں تو اس لفظ کو ہم اسم ظرف کہیں گے۔ جیسے باغ، تو یہ جگہ کے معنی اس میں موجود ہیں۔ مکان میں، اسکول میں جگہ کے معنی ہے۔ شام، دوپہر، رات، ان 3 لفظوں میں وقت کے معنی موجود ہیں۔ اسم ظرف کی پھر مزید 2 قسمیں ہیں، اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان۔ اسم ظرف زمان پہلے پڑھتے ہیں۔ جس اسم ظرف میں وقت یا زمانہ کے معنی موجود ہوں، مثلا صبح، شام، کل، پرسوں، آج، مہینہ، ہفتہ، صدی۔ اس سے پہلے تعریف میں ہم نے پڑھا کہ جس لفظ کے اندر وقت یا جگہ کے معنی موجود ہوں تو اس کو اسم ظرف کہیں گے۔ تو اسم ظرف زمان میں پھر صرف زمانے کی بات ہوگی، وقت کی بات ہوگی۔ اگر ہم اسم ظرف مکان کی بات کریں تو اس میں پھر جگہ کا ذکر ہوگا، جیسے اسکول، باغ، میدان وغیرہ۔